السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ گزشتہ 3-4 جمعہ سے یہ بات درس کی جا رہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے، اور اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہو جائے تو تم رسول اللہ کی مکمل اطاعت کرو، ان کے رنگ میں رنگو، محمدی بن جاؤ، اور رسول اللہ کو اسوہ بناؤ اور نمونہ بناؤ اور قدوہ بناؤ، اور آپ کے نقش قدم پہ چلو اور آپ کے سانچے میں ڈھلو تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ حضور سے محبت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کے بعد دوسروں کو نبی مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ نبی کا غلام نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ نبی کے بعد دوسرے کو نبی ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور قیامت تک کے بتایا کہ دیکھو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہ آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور وہ کذاب ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ واجب القتل ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش۔ نبیوں کی ابتدا ہوئی حضرت آدم سے، حضرت آدم پہلے انسان، پہلے نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا افتتاح ہوا، اور نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چل پڑی، اور نبوت کا اختتام ہوا کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین پہ نبوت کی آخری مہر آپ کے پشت اتھر میں مار دی گئی، اور نبوت کا آخری تاج آپ کے سر مبارک پہ پہنایا گیا، اور آپ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ 200 حدیثوں میں یہ بتایا گیا، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور جو جھوٹے نبی کو مانے گا وہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ جو جھوٹے نبوت کو مانے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور اسلامی حکومت ہوگی تو وہ بھی واجب القتل ہے، اس کا بھی قتل کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں امتیازی شان عطا فرمایا۔ آپ تمام نبیوں میں امتیازی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء کے امام ہیں آپ، 1,24,000 انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا ہے۔ جو لوگ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھو انہوں نے کس نبی کی امامت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کی آپ نے امامت کیا، اور بتایا کہ آپ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے، محلے کے لیے اور بستی کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہمارے حبیب آپ بتاؤ پورے انسانوں کو،
آپ بتاؤ پورے انسانوں کو انی رسول، میں ایسا رسول ہوں جو تمام جہاں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول، میں ایسا رسول ہوں جو تمام عالم کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جیسے اللہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، آپ ایسے ہی پوری کائنات کے رسول ہیں۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ انسانوں کے نبی، آپ پوری کائنات کے نبی، آپ ذرے کے نبی، آپ پہاڑ کے نبی، آپ چونٹی کے نبی، آپ ہاتھی کے نبی، آپ چاند کے نبی، آپ تاروں کے نبی، آپ سورج کے نبی، آپ جبرائیل کے نبی، آپ میکائیل کے نبی، آپ نبیوں کے نبی، پوری کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کی شان نبوت یہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور نبوت کی آخری مہر آپ کے پشت اتھر میں مار دی گئی۔ اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، 10 سال حضرت انس نے حضور کی خدمت کی۔ کیا شان حضرت انس کی، اور کیا مقام حضرت انس کا، اور کیا فضیلت حضرت انس کی، اور کیا اعزاز حضرت انس کا۔ بچپن میں انہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کیا۔ ان کی والدہ ان کو لے کے آئی اور آ کے کہنے لگی، اللہ کے حبیب یہ میرا بیٹا ہے، اور میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے ہدیہ دے دیتی ہوں اور وقف کر دیتی ہوں، اور یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس نے 10 سال حضور کی خدمت کیا، 10 سال حضرت انس فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی ہوتے، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی ہوتے۔ فرماتے ابراہیم جب سو جاتے تو بستر بھر جاتا تھا، ابراہیم موٹے بدن کے تھے، ابراہیم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، ابراہیم میں نبوت کی شان تھی اور حضرت ابراہیم میں نبوت کی علامتیں تھیں، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو حضور کے بیٹے ابراہیم بھی نبی نہیں۔ حضور کو 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ المیہ مسلمانوں کا یہ ہے، ان کو دنیا کی خبریں پوچھو تو ایک مجلس میں سنا سکتے ہیں دنیا کی خبریں۔ بچپن سے بچوں کو گالی دینا سکھایا جاتا، ایک صفحے کی گالی مسلمان بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن کسی مسلمان سے پوچھو حضور کے کتنی بیٹیاں تھیں، آپ کی کتنی بیویاں تھیں، آپ کے کتنے بیٹے تھے، کیا نام تھا ان کا، نہیں بتا سکتے۔ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آستین چڑھاتے ہیں عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، کرسی کے لیے، لیکن ان سے رسول اللہ کی سنتوں کے بارے میں پوچھو نہیں بتا سکتے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کے چاروں بیٹیاں حضرت ختیجہ سے تھیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے تھے، ایک بیٹے آپ کے ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو مقوقس کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ دیا تھا، مقوقس کے بادشاہ نے رسول اللہ کو ہدیہ دیا تھا، ماریہ قبطیہ ہدیے میں آئی تھی، ان سے ایک بیٹا ہوا تھا، حضور نے ان کا نام اپنے جد امجد کے نام پہ رکھا، حضرت ابراہیم ان کا نام رکھا۔ ابراہیم چھوٹے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے 3 بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس میں حکمت تھی اللہ کی کہ بڑے ہونے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ وہ دیکھو نبی کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو نبی کا حصے دار جا رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو نبی کا شریک جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو کوئی بہن دیا نہ بھائی دیا، یہ بھی حکمت آپ کی۔ حضور کی نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا، آپ کی دودھ شریک بہن تھی، آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا، آپ کی کوئی بہن نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے، اکیلے آیا، نہ کوئی بھائی تھے آپ کے نہ کوئی بہن تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ گود میں لے کے دیکھتے ہیں، یوں کہتے ہیں اس کی ناک بہن کی جیسی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی صورت اس کے بھائی کی جیسی ہے، کوئی کہتا ہے اس کا پیر اس کے دادا کے جیسا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے ناک نقشے کان اس کے نانا کے جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن بھائی کے پیدا کیا، بغیر بہن کے پیدا کیا، اور پیدا کر کے بتایا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ بہن جیسے ہیں، آپ بھائی جیسے ہیں۔ جیسوں کا ورق اللہ نے پھاڑ دیا اور بتایا آپ تنہا ہیں، آپ کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ جس سانچے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا اس سانچے کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ دوسرا دنیا میں پھر ایسا کوئی نہ بن پائے۔
اور دوسرا دنیا میں ایسا کوئی آنے نہ پائے، اور دوسرا کوئی دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہونے نہ پائے۔ جس سانچے میں اللہ نے بنایا تھا وہ سانچا توڑ دیا اور بتایا آپ کسی کے جیسے نہیں ہیں اور کوئی آپ کے جیسا نہیں ہے۔ آپ کی شان تو نرالی ہے، آپ کی آنکھیں نرالی ہیں، آپ کے کان نرالے ہیں، آپ کی ناک نرالی ہے، آپ کے نین نقشے نرالے ہیں، آپ کا قد نرالا ہے، آپ کے قد کے برابر کسی کا قد نہیں ہے۔ حضرت عباس آپ سے قد میں بڑے تھے، لیکن جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے حبیب قد میں کسی سے چھوٹے نظر آئیں۔ حضرت عباس لمبے تھے، ان کی آواز کئی میل دور سے سنائی دیتی تھی، لیکن جب حضور کے پاس آتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے اور رسول اللہ بڑے نظر آتے تھے۔ آپ جیسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہیں پیدا کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو عیبدار پیدا ہونا نہیں چاہتا، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ کا مثل دنیا میں کوئی نہیں، رب ہونے میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور نبی ہونے میں آپ کے برابر کوئی نہیں۔ رب ہونے میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور نبی ہونے میں آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم نبی ہوتے۔ خود حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، سنو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ عمر نبی نہیں ہے، اس لیے قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر میں نبوت کی عادتیں تھیں اور نبوت کی شان تھی، نبوت کی علامتیں تھیں۔ قرآن کئی مرتبہ حضرت عمر کی مزاج اور منشا کے مطابق اترا ہے۔ 16-17 آیتیں حضرت عمر کی منشا کے مطابق اتری ہیں، یعنی جیسے حضرت عمر چاہتے تھے جبرائیل ویسی آیتیں لے کے دنیا میں آئے۔ 16-17 مرتبہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو قیامت تک عمر نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں، آپ ہی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ نبوت کی آخری مہر آپ کے پشت اتھر میں مار دی گئی، آپ کے پشت اتھر میں نبوت کی آخری مہر مار دی گئی۔ آپ شمائل ترمذی پڑھیے، مگر افسوس ہمارے پاس سب پڑھنے کے لیے وقت ہے، حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ شمائل ترمذی شریف کی آخر میں چھوٹی سی کتاب ہے شمائل ترمذی، جس میں حضور کی عادتیں ہیں، آپ کی خصلتیں ہیں، آپ کا اٹھنا ہے، آپ کا بیٹھنا ہے، آپ کا سونا ہے، آپ کا کھانا ہے، آپ کا پہننا ہے، آپ کی زندگی کی ساری چیزیں اس میں امام ترمذی نے جمع کی ہیں۔ اس میں لکھا ہے حضور کے دونوں مونڈھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی، دونوں مونڈھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی۔ کتنے صحابہ نے اس نبوت کی مہر کو دیکھا، صحابہ نے بیان کیا کبوتر کے انڈے کے برابر نبوت کی مہر تھی۔ نیچے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، بیچ میں رسول لکھا ہوا تھا اور نیچے محمد لکھا ہوا تھا۔ تو نیچے سے پڑھو معنی یہ ہوتا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے آخری رسول۔ اور بعض لوگ فرماتے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور بعض لوگ فرماتے نہیں اللہ لکھا ہوا تھا پھر رسول لکھا ہوا تھا پھر محمد لکھا ہوا تھا۔ معنی سب کے یہی ہیں، آپ کے کندھوں کے درمیان مہر تھی نبوت کی مہر۔ غدود کے جیسے دانے ہوتے ہیں ایسے دانے اٹھے ہوئے تھے، کوئی چھو دیتا تو محسوس ہو جاتا تھا، اس پہ بال تھے اور بالوں کی جگہ محسوس ہو جاتا تھا اس پہ کیا لکھا ہے۔ کوئی ہاتھ لگا کے چھو سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا، دیکھ کے بھی پڑھ سکتا تھا، چھو کے بھی محسوس کر سکتا تھا کہ اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی آخری مہر آپ کے پشت تھر میں مار دی۔ کتنے صحابہ نے اس نبوت کی آخری مہر کو بوسہ دیا اور اس مہر کو پیار کیا اور اس مہر کو چوما۔ کتنے صحابہ نے جب رسول اللہ کے جسد اطہر کو اور آپ کے نورانی جسم کو آپ کے قبر مبارک میں رکھا گیا تو ایک آخری صحابی قبر میں اترے، انہوں نے کہا میرا بٹوا اور میری کوئی چیز قبر میں گری ہے۔ تو جیسے حضور کے مزار میں اترے اور اپنی چیز سامان لیا تو دیکھا رسول اللہ کا جسم ہے، انہوں نے کفن ہٹایا، کپڑا ہٹایا اور جو مہر تھی اس کو بوسہ دیا۔ وہ آخری صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اور ایک صحابی عکاشہ تھے، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یہ مہر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی دنیا میں رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے نبی بتایا تھا۔ مسلمہ ابن کذاب
جھوٹے نبوت کا دعوے دار، حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے خط لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ لکھا تھا کہ دیکھو میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں۔ اس نے خط یہ لکھا تھا میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں، زمین آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے، آدھی زمین کے نبی آپ ہوں گے، آدھی زمین کے نبی میں ہوں گا۔ اس نے خط لکھا تھا آدھی زمین کے نبی آپ ہوں گے اور آدھی زمین کے نبی میں ہوں گا۔ حضور نے اس کا خط دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے اس کا خط لیا اور جواب دیا، اور جواب میں یہ لکھا میں تو نبی برحق ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ پھر حضور نے لکھا میں تو نبی ہوں اور آخری نبی ہوں اور تو جھوٹا ہے۔ حضور نے لکھا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ پھر ایک صحابی، ان کا نام حبیب تھا، ان کی کھجوروں کی دکان تھی، مسجد نبوی کے سامنے کھجور بیچتے تھے، کچی عمر تھی ان کی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا نام تھا حبیب ابن زید، چھوٹے صحابی تھے، 19 سال عمر تھی ان کی، 19 سال کی عمر میں تجارت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں نوجوان 24 سال کے ہوتے ہیں، 25 سال کے ہوتے ہیں، 30 سال ان کی عمر ہوتی ہے، کاروبار نہیں کرتے، بوجھ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ماں باپ کی کمائی کھاتے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھو پتہ چلے گا رسول اللہ نے 11 سال کی عمر میں تجارت کیا۔ آپ 11 سال کی عمر میں ملک شام گئے تجارت کے لیے، 11 سال کی عمر میں آپ نے قیامت تک کے نوجوانوں کو بتایا تجارت کرو، تجارت میں برکت۔ کب تک ملازمت کی چکر میں پھرتے رہو گے؟ تم ملازم بنو گے تو تم اکیلے ملازم بنو گے، تمہارے ذریعے سے گھر کا خرچہ چلے گا، لیکن تم کاروبار کرو گے تو کتنے لوگ تمہارے پاس کام کریں گے، اور کتنے لوگ تمہارے ذریعے سے ان کے گھروں میں چولہا جلے گا، کتنے لوگوں کا تمہارے ذریعے سے اللہ پیٹ بھرائیں گے، کتنے لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی اور رزق آئے گا۔ اسلام تجارت کی ترغیب دیتا ہے اور یوں کہتا ہے تم تجارت کرو۔ 19 سال کے نوجوان صحابی مسجد نبوی کے سامنے، ان کی دکان تھی اور شاپ تھی اور وہ کھجور بیچتے تھے، مسجد نبوی کے سامنے کھجور کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضور نے ان کو بلایا، ان کا نام حبیب ابن زید تھا، کہا یہ خط لو اور مسلمہ ابن کذاب کو دے کے آؤ۔ وہ خط لے کے گئے مسلمہ ابن کذاب کے پاس۔ مسلمہ ابن کذاب نے خط کھولا، کہا تمہارے نبی نے اس میں کیا لکھا ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے، تجھے جھوٹا لکھا ہے۔ کہا مجھے سچا مانو تو میں تمہیں انعام دوں گا اور درہم دوں گا اور دینار دوں گا۔ تو حضرت حبیب نے کہا میرے نبی نے جس کو جھوٹا لکھا ہے، میری غیرت ایمانی اس کو سچا نہیں کہہ سکتی، چاہے تم میری زبان کاٹ دو اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میرے نبی نے جس کو جھوٹا لکھا ہے، نبی کی محبت میں اس کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ تو مسلمہ ابن کذاب نے کہا تمہیں کاٹ دیا جائے گا اور تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو کہا میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ کتابوں میں لمبا واقعہ لکھا، ان کے ناخن نکالے گئے۔ ناخن، آپ ناخن کھینچ کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ناخن کاٹتے ہوئے نیچے سے ناخن کاٹو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ناخن کو مار لگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ان کے 20 انگلیوں کے ناخن نکالے گئے، کھینچ کے نکالے گئے، جسم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کہنے لگے ناخن نکلے انگلیاں باقی ہیں، نبی مانو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت حبیب نے کہا ظالم ہے تو، نبی تو رحیم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، رؤوف ہوتا ہے، اور تو ظالم و جلاد ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے ایک انگلی کاٹا، کہا 19 انگلیاں باقی ہیں، ابھی نبی مانو۔ تو حضرت حبیب نے کہا میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ پھر اس نے دوسری انگلی کاٹی، 20 کی 20 انگلیاں کاٹ دی گئی۔ میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس کی انگلیاں کٹی ان کو پتہ ہے کیا گزرتی ہوگی۔ 20 انگلیوں کو ان کی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر ان کے پیر کاٹ دیے گئے، پھر ان کی آنکھیں نکال دی گئی، پھر ان کی ناک کاٹ دی گئی، پھر ان کے کان کاٹ دیے گئے، پھر پورے جسم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا، جیسے قصاب جانور کے ٹکڑے کرتا ہے اور بوٹیاں کرتا ہے۔ ظالم جلاد انسان نما جانور نے حضرت حبیب کے ٹکڑیاں کر دیا اور تھیلے میں بھر کے ان کی لاش مدینہ منورہ بھیجا۔ جو ان کی لاش کو دیکھتا تھا روتا تھا، جو ان کی لاش کو دیکھتا تھا روتا تھا، اس کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ جو ان کی لاش کو دیکھتا تھا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ پورا مدینہ سوگ میں آ گیا، غم میں آ گیا، سب روتے تھے۔ کسی نے کہا ان کی ماں کو مت بتاؤ، ان کی ماں کا نام تھا عمارہ۔ کہا ان کی ماں کو مت بتاؤ، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل ہوتا ہے، ماں کے دل میں بہت گہری محبت ہوتی ہے، ان کی ماں کو مت بتاؤ، ماں کا دل دکھے گا،
ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ ان کی ماں کو کہیں سے پتہ چلا، ماں آئی دیکھنے کے لیے، لوگ دیکھنے نہیں دے رہے تھے تو ماں آگے بڑھی اور ماں نے ان کے جنازے کو دیکھا اور ان کی لاش کو دیکھا۔ لاش کیا تھی؟ ٹکڑیاں تھیں۔ ماں ایک ایک بوٹی کو اٹھاتی تھی، روتی تھی، ایک ایک بوٹی کو اٹھاتی تھی، آنسو نکلتے تھے۔ کیا گزری ہوگی اس ماں کے کلیجے پہ جس نے اپنے بیٹے کی بوٹیاں دیکھی اور جنازے کو کیا دیکھا ہے؟ جنازے کا مسئلہ تھا، ٹکڑے تھے، اور اپنے بیٹے کی ایک ایک بوٹی اور ہڈی اٹھاتی تھی، روتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور یوں کہتی تھی لِهَذَا الْيَوْمَ أَرْضَعْتُهُ، بیٹے یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا، میری تمنا تھی تو نبوت پہ نثار ہو جائے، شمع نبوت کا پروانہ بن جائے اور قربان ہو جائے، تو سپاہی بن کے تو شہید ہو جائے۔ میں تو یہی چاہتی تھی میں شہید کی ماں بنوں، آج میری تمنا پوری ہو گئی۔ حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا لے کے آئی عمارہ، کیا لے کے آئی؟ تو میں کہوں گی یا اللہ لانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ میرے روزے صحیح تھے، نہ نمازیں صحیح تھی، نہ عبادت صحیح تھی، یا اللہ میں اپنے بیٹے کی ٹکڑیاں لے کے آئی ہوں اور بوٹیاں لے کے آئی ہوں، تو میرا اللہ میرے بیٹے کی بوٹیوں کو دیکھے گا اور مجھے کہے گا عمارہ تیرے بیٹے کی شہادت قبول ہے، جا تیرے بیٹے کے بدلے ہم تجھے بھی معاف کر دیتے۔ عمارہ کی خواہش تھی میرا بیٹا نبوت پہ نثار ہو جائے۔ نوجوان دوستو، جوانی اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی نبوت کے پہرے دار بنیں اور محافظ بنیں اور سپاہی بنیں۔ اگر ہم رسول اللہ کی نبوت کی پہرے داری نہیں کر سکتے تو ہم سے اچھا تو ہمارے گلی کا کتا ہے، ہم سے اچھا تو ہمارے گلی کا کتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے، ایک بڑے مجمع میں کہا ہے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا جن کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتی تھی، انہوں نے کہا اگر کوئی نبوت کا پہرے دار نہ بنے اور نبوت کا کام نہ کرے، ختم نبوت کا کام نہ کرے، تو اس سے اچھا تو گلی کا کتا ہے، اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اللہ نے یہ جو جوانی دیا اور بدن میں طاقت دیا اور گرم خون دیا اور دیکھنے کو آنکھیں دی اور مارنے کو ہاتھ دیے اور چلنے کو پیر دیا، یہ اسی لیے دیا کہ تم ختم نبوت کا کام کرو، دین کا کام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہرے دار بنو اور محافظ بنو، اور نبوت پہ آنچ آئے تو تم تلملا جاؤ، تمہارے راتوں کی نیند اڑ جائے، تمہیں کھانے میں مزہ نہیں آئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پوری دنیا میں چوطرف سے نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، دین پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، شب خون مارے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم گھروں میں سو رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھانے میں مست ہیں، ہمارا حال یہ ہم کہتے ہیں بیوی بچے مکان، کپڑا لتا بیوی بچے مکان دکان، بس اسی میں ہم مشغول ہیں۔ کل حشر کے میدان میں اگر حضرت حبیب ہم سے پوچھ لے کہ میں 19 سال میں کٹ گیا تھا، میری بوٹیاں ٹکڑیوں میں بڑھ گئی تھی اور 19 سال کی عمر میں مسلمہ نے مجھے کاٹ دیا تھا، اور تمہارے سامنے تو دین لٹ رہا تھا اور دین کے ٹکڑے ہو رہے تھے اور دین کو پامال کیا جا رہا تھا اور تم اپنی زندگیوں میں مست تھے، تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں اگر حضرت حبیب ہم سے کہیں او 15ویں صدی کے مسلمانوں، او بلال مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں، تمہارے سامنے دین بے عزت ہو رہا تھا، لوگ حملے کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے، تو بتاؤ کیا ہم حضرت حبیب کا سامنا کر سکیں گے اور حضرت حبیب کو اپنی صورت بتا سکیں گے؟ اگر حسین کھڑے ہو جائیں اور کہیں نبی کے گھرانے کے 72 لوگ کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور میرا سر کہیں اور تھا، دھڑ کہیں اور تھا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا اور گرم گرم خون زمین پہ گرا تھا اور 1.5 سال کا بچہ بھی شہید ہوا تھا، اور تم نے کیا کیا تھا بتاؤ؟ تو حشر کے میدان میں جو حضور کے گھرانے کے 72 لوگ شہید ہوئے تھے، بتاؤ ہم ان کو کیا منہ دکھا سکیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے یہ جوانی اسی لیے دیا، مسلمان اللہ نے اسی لیے بنایا۔ دنیا میں 4200 مذہب ہیں پوری دنیا میں، 4200 مذہب ہیں پوری دنیا میں۔ خدا کا کرم یہ ہے 4200 مذہبوں کو چھوڑ کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، کلمے والا بنایا، توحید والا بنایا، نبی پہ درود پڑھنے والا بنایا، نبی کو آخری رسول ماننے والا بنایا۔ 4200 مذہبوں کو چھوڑ کے اللہ نے مذہب اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، خدا کا کرم۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، معاف کیجئے عیسائیوں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، یہودیوں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس حالت میں مریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
رسول اللہ کے زمانے میں اسود انسی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود انسی نے، حضور بیمار ہیں، آخری وقت ہے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آخری وقت ہے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے۔ آپ نے فیروز دیلمی کو بلایا اور بلا کے کہا فیروز اسود انسی کے پاس جاؤ، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے قتل کر دو، اسے مار دو اور اسے جہنم رسید کر دو۔ حضرت فیروز دیلمی گئے، اکیلے گئے، لاؤ نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، آپ کے ساتھ لوگ نہیں تھے، بھیڑ نہیں تھے، کیا جذبہ ایمانی تھا۔ حضور نے بھیجا تو گئے، وہ قلعے میں رہتا تھا، بند قلعے میں پہنچے، لوگوں کا مقابلہ کیا، اسود انسی کے پاس گئے، اسود انسی کی گردن پہ وار کیا، اسے جہنم رسید کیا۔ وہ ابھی قلعے میں تھے، جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے فیروز دیلمی کے ذریعے سے اسود انسی کو مار دیا اور وہ جہنم میں پہنچا۔ حضور خوش ہوئے، آپ بستر مرگ پہ تھے، بستر مرگ پہ تھے، مرض وصال میں تھے، آپ کھڑے ہو کے بیٹھے، صحابہ کو بلایا اور بلا کے کہا میرے ایک گھر والے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسود انسی کا کام تمام کر دیا۔ فیروز دیلمی حضور کے گھر والے نہیں تھے، نہ خاندان والے تھے، نہ رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے وہ کام کیا، ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے پہ حملہ کیا اور اسے جہنم رسید کیا۔ حضور نے خوش ہو کے فرمایا فیروز میرے گھر والوں میں سے، جیسے حسن میرے گھر والے، حسین میرے گھر والے، فاطمہ میری گھر والی، جیسے میری بیویاں میرے گھر والے، فیروز دیلمی میرا گھر والا۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے فازا فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا، فیروز تو کامیاب ہو گیا، وہ تو جنت میں پہنچ گئے، ہم اپنا سوچے ہمارا کیا ہوگا۔ اسلام نے سب برداشت کیا، ختم نبوت پہ ڈاکوں کو اسلام نے برداشت نہیں کیا۔ یہ بات دل پہ نوٹ کر لیں میرے بھائیوں، ختم نبوت پہ حملے کو اسلام نے برداشت نہیں کیا۔ ختم نبوت پہ حملے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان کی ہمت بڑھی تو حضرت ابوبکر نے اعلان کیا پورے مدینے میں کوئی بالغ مرد نہیں رہے گا، سب اللہ کے راستے میں جائیں گے اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پہ حملہ کریں گے۔ آپ بھی تلوار لے کے نکلے، حضرت علی نے روکا، آپ مت جائیے، آپ مدینہ میں رہیے۔ 3 دن 3 راتیں پورے مدینے پہ ایسے گزری ہیں، کوئی جوان مرد مدینے میں نہیں تھا، عورتیں تھیں یا بچے تھے، کوئی جوان مرد مدینہ میں نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے 3 لشکر بھیجے، 3 لشکر بھیجے مسلمہ ابن کذاب کو مارنے کے لیے۔ شرجیل کو پہلے بھیجا، حضرت شرجیل کو لشکر کو شکست ہوئی، پھر دوسرا لشکر بھیجا، اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں شکست ہوئی، پھر تیسرا لشکر بھیجا خالد ابن ولید کو، 42,000 کا مقابلہ تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر لے کے روانہ ہوئے، خالد ابن ولید، اور مقابلہ کیا، پھر مسلمہ ابن کذاب کو دفن کیا اور جہنم رسید کیا۔ حضرت ابوبکر خوش ہوئے، مدینہ خالی ہونا گوارا کیا، مدینہ میں صرف بچے رہے، عورتیں رہی، کوئی ڈر نہیں تھا۔ ڈر یہ تھا کہ پھر کوئی جھوٹے نبوت کا دعوے دار پیدا نہ ہو۔ آپ نے لشکر بھیجا، پورے مدینے کے مردوں کو بھیجا، بتایا، میسج دیا کہ دیکھو نبوت کے جھوٹے دعوے دار زندہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں کوفہ میں ایک آدمی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے پیدا ہوئے، حضرت عثمان خلیفہ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خط لکھا کہ کیا کریں، کہا ان کے سامنے کلمہ پیش کرو، اگر وہ کلمہ مانتے ہیں اور حضور پہ ایمان لاتے ہیں اور آخری رسول تسلیم کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر ان کے سامنے کلمہ پیش کیا گیا وہ کلمے کو ٹھکراتے ہیں اور نبی کو آخری رسول نہیں مانتے تو فرمایا ان سب کو قتل کر دو، ان کو جینے کا حق نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ رہے رسول اللہ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ بولو اللہ کے گھر میں حضور آخری رسول ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ بولو آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک آخری رسول، آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ آپ کی شان یہی ہے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ بچوں کو بتائیں یہ عقیدہ ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے مقابلہ کرنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اس کا گریبان پکڑنا اور اس کو بتانا کہ حضور آخری رسول ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔